راتوں رات کاروائی ڈل گئی ہے، بالکل بھنک بھی نہیں لگنے دی جاتی وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جاتی ہے۔ جب سے پرویز الہی صاحب نے وہ جو انٹرویو دیا ہے تب سے لے کر اب تک اس سلسلے میں دھماکے ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے بھی وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب نے بھی نکی جی جڑی ہے نا چیخ ماری۔ دو آڈیوز آئی ہیں مارکیٹ کے اندر، مبینہ طور پہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان کی آواز لگتی ہے اس کے اندر، اور وہ ایک خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، راتوں رات کاروائی ڈل گئی ہے، اور کاروائی کس طرح ڈلی ہے جناب کہ 9:35 کے اوپر گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ کہا ہے کہ جی آپ نے چونکہ میں نے سنا ہے اسمبلیاں توڑنے کی حامی بھر لی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس ایوان کو آپ کے اوپر اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 9:51 کے اوپر آپ ذرا ٹائمنگ نوٹ کیجئے گا، 9:35 پہ وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 9:51 کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کے مختلف لوگ جو ہیں وہ مل کے تقریباً 150 افراد کے سگنیچرز کے ساتھ تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے لیے پنجاب اسمبلی پہنچ جاتے ہیں۔ 9:51 کے اوپر اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے، پہلے سے کھلا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بالکل بھنک بھی نہیں لگنے دی جاتی میڈیا کو کہ جناب یہ کاروائی ڈلنے لگی ہے۔ اس کے بعد 9:51 کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جاتی ہے، اور سیکرٹری اسمبلی اس تحریک عدم اعتماد کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، سیکرٹری اسمبلی جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے بڑے قریبی ہیں۔ اب اگر تو ریچ ڈالنی ہو، جسے کہتے ہیں پنجابی کا لفظ ہے ریچ ڈالنی ہو، تو وہ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا دفتری اوقات جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، تو اس کو کل پہ لے جاتے ہیں بات کو، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور اس تحریک عدم اعتماد کو، اس کی جو درخواست ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ میری نون لیگ کے ایک سینئر رہنما سے کل بات ہوئی تھی، اور میں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کلیئر کٹ ان سے ایک سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا پاس جو نمبر ہے اس وقت وہ ہے 181۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ جی اگر 181 ہے تو آپ کو تو 186 چاہیے، 5 بندے آپ کے کم ہیں، بندے کہاں سے پورے کریں گے؟ تو مجھے انہوں نے جواب دیا کہ جی یہ حقیقت ہے کہ بندے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد 181 میں سے 18 اس میں سے سسپینڈڈ بھی ہیں، یعنی کہ وہ اس وقت اسمبلی کا حصہ نہیں ہے۔ تو 181 کا نمبر میں سے اگر آپ 18 نکال دیں تو یہ تعداد میرے خیال میں بن جاتی ہے کوئی 164، میرے خیال میں 164 تقریباً 163 یا 64 بن جاتی ہے اپروکسیمیٹلی۔ تو ان کا معاملہ آلریڈی اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ہے، انہوں نے وہاں پہ پٹیشن جمع کرائی ہوئی ہے اس سسپینشن کے خلاف۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کا، اچھا میں اس کے ابھی آگے چل کے کچھ تھیوریز بھی ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں تحریک عدم اعتماد جمع کروانے پہ اب ظاہری بات ہے کہ کیا جمعے والے دن تک اب جو پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا، اب کیا وہ اسمبلیاں توڑ پائیں گے یا نہیں توڑ پائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب آئے ہوئے تھے ایئر وائی کے اوپر، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے کہا جی چلیں ان کو اپنا شوق پورا کر لینے دیں، اس سے جو ہے وہ 1-2 دن مزید ڈیلے ہو جائے گا، اگر جمعے والے دن نہیں تو پیر والے دن تک ہم توڑ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک ویسی ذہن میں میری تھیوری آ رہی تھی، تھیوری ہے، 2 تھیوریز ہیں ایکچولی۔ سب سے پہلی تھیوری یہ فہد حسین صاحب کا ایک بیان ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ بیان یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے بھی وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب تھا اس بات کا کہ کہیں راتوں رات وہ جو دعائے خیر جو پہلے ہوئی تھی اس پہ عمل درآمد کا ٹائم تو نہیں آ گیا کہیں کہ پرویز الہی صاحب نے پلٹا مار لیا؟ فی الحال آخری اطلاعات کے مطابق ابھی تک تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی شکایت نہیں آئی ہے کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، فی الحال تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
البتہ کل سے لے کر اب تک، جب سے پرویز الہی صاحب نے وہ جو انٹرویو دیا ہے تب سے لے کر اب تک اس سلسلے میں دھماکے ہر جگہ ہو رہے ہیں، اور عجیب عجیب سی، وہ جیسے کہتے ہیں نا آپ کہیں سے چل رہے ہو ایک دم بدبو سی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو کہیں سے اڑتی اڑاتی ایک بدبو ضرور آنا شروع ہو گئی ہے، جیسے کچھ ہو رہا ہے، سم تھنگ اسمیلز بیڈ وہ جسے کہتے ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے جیسے لگ رہا ہے، تھیوری ہے، یہ صرف خبر نہیں ہے، یہ تھیوری ہے کہ لگ رہا ہے جیسے کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کہا تھا کہ اب سیاسی چالیں چلی جائیں گی، بڑی تیزی سے سیاسی چالیں چلیں گی، اینڈ میں جا کے جیتا کون ہے یہ وقت بتائے گا۔ اب اس میں تھیوری نمبر 2 ایک اور بھی ہے۔ تھیوری نمبر 2 ہے کہ بھائی 18 لوگ سسپینڈڈ ہیں، اگر سسپینڈڈ ہیں لوگ، تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے، تو کل ہو سکتا ہے کورٹ کل کو یہ کہہ دے کہ جناب جب تک ان 18 لوگوں کی سسپینشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا فی الحال تحریک عدم اعتماد کو روک دیں، اس پہ ووٹنگ نہ کرائی جائے۔ لیکن آپ نے چونکہ جمع کرا دی ہے تو ٹھیک ہے، اس دوران جو چیف منسٹر ہے وہ اسمبلی بھی نہیں توڑ سکتا۔ تھیوری ہے، میں صرف تھیوری، خبر مت سمجھے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ خبر نہیں ہے، میں صرف تھیوری ہے کہ کچھ بھی ممکنات میں سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے لمبے لمبے سٹے ملے ہیں لوگوں کو، بڑے لمبے سٹے ملے، ایسے ایسے سٹے ملے۔ قاسم سوری صاحب جو ہیں خود پتہ نہیں کتنی دیر سٹے کے اوپر بیٹھے رہے۔ قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر تھے اپنے قومی اسمبلی کے، وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک سٹے کے اوپر بیٹھے رہے۔ تو سٹیز کی بنیاد پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ بھائی یہ 6 دن کا ٹائم دینے کی کیا سینس ہے۔ آپ نے اعلان کرنا تھا، آپ اعلان کر کے اگلے دن ہی کہتے جی پیر والے دن ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں، اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ابھی بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ بہرحال 150 لوگوں کے سگنیچر کے ساتھ اب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی۔ سیاسی طور پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ میرا خیال میں نے اس پہ آلریڈی اپنے ایک ویلاگ کے اندر بات کہی تھی کہ اگر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ قدم اٹھاتی ہے تحریک عدم اعتماد کا، تو یہ ایک پوری طرح ایک نشانی ہوگی کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی کانفیڈنس ہوتا تو یہ جس طرح پہلے بڑھ کے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب ہونی توڑو ایڈی گڑی گل ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب، میں انہی کی گفتگو سن رہا تھا کہ جناب توڑیں اسمبلی، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ کل رات کو جب وہ شاہ زیب خان زادہ کے شو میں آئے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں ہاں جی بے شک توڑ دیں، لیکن پہلے اعتماد کا ووٹ تو حاصل کریں کہ آپ کے پاس اعتماد ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بھئی آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑیں، آپ کہیں جی کراؤ الیکشن، شیئر ہی آئے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو پبلک پوسچرنگ کچھ اور ہوتی ہے، اندر کھاتے ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں ابھی الیکشن کی طرف نہیں جانا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ الیکشن کو جو ہے وہ ہم کسی طرح آگے ڈیلے کر دیں، اور سیاسی طور پہ اس کا کوئی اچھا ایفیکٹ نہیں جائے گا اس بات کا، یہ جو تحریک عدم اعتماد آپ نے جمع کرا دی ہے، انلیس اور انٹل ایک اور تھیوری، اگر آپ کے پاس وہ 6 بندے آ گئے ہیں جو میں نے شروع میں آپ کو ایک دفعہ بتایا تھے، جس دن عمران خان صاحب نے پنڈی میں جلسے کے دوران یہ بات کہی تھی کہ جی ہم اسمبلیاں جو ہے ہم تحلیل کریں گے۔ میں نے اس وقت غالباً یہ بات ہے 26 نومبر کی، 26 نومبر کو جب انہوں نے جلسہ کیا تھا، تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں جا کے نا یہ جو 6 بندے ان کے اوپر کہانی آئے۔ اچھا، چودھری شجاعت حسین نے کل بات کی میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کے حوالے سے کوئی جلد اچھی خوشخبری آنے والی ہے۔ اب میں اس چیز کو، فہد حسین صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جی پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے بھی وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، اگر میں اس کو جوڑوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، سوال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب واپس چودھری شجاعت حسین کے ساتھ مل گئے ہیں جا کے، اور وہ 10 کے 10 بندے جو ہیں دوبارہ پراپرلی کاف لیگ کے جو 2 دھڑے بن گئے ہوئے تھے وہ 2 دھڑے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مجھے خبر ملی ہے کہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین نے پچھلے جمعے کی نماز اکٹھے پڑھی ہے، یہ بھی خبر ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اکٹھے تھے اور دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی ہے، اور آپس میں جو برف تھی وہ اب پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ صرف مسئلہ جو ہے اولادوں کے درمیان اس وقت آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیاسی جوڑ توڑ جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہماری اس پہ نظر رہے گی۔ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب سی خبر ہے، میں دے نہیں سکتا پراپرلی، کیسا خبر ہے لیکن میں دے نہیں سکتا پراپرلی۔ 2 آڈیوز آئی ہیں مارکیٹ کے اندر، 2 آڈیوز میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، اس وقت وہ پاکستان میں ہر جگہ پھیل چکی ہیں۔
اس میں مبینہ طور پہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان کی آواز لگتی ہے اس کے اندر، اور وہ ایک خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے جہاں سے آئی مجھے تو کہا بھی گیا یہ خاتون یہ ہے، لیکن میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس سیاستدان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، میں اس خاتون کا نام بھی نہیں لینا چاہتا جو مجھے بتایا گیا. آوازیں لگتی ان کی ہیں، لیکن میں نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتا. فرینکلی اسپیکنگ میں یہ احتیاط میں کیوں برت رہا ہوں اس وقت، اس کی وجہ یہ انتہائی واہیات قسم کی گفتگو ہے، انتہائی واہیات قسم کی، اور مطلب بڑی ہی لوز ٹاک ہے، بہت زیادہ لوز ٹاک ہے. مطلب وہ ایسی لوز ٹاک ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد اگر بچے ہونا تو آپ برائے مہربانی اس کو ڈائریکٹلی آپ اسپیکر پہ سن بھی نہیں سکتے، آپ اس کو ہیڈ فون لگا کے آپ کو سننا پڑے گا. اس قسم کی گفتگو ہے. تو اس لیے میں احتیاط برت رہا ہوں اور میں وہاں تک جا نہیں رہا. میں نام نہیں لینا چاہتا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس آڈیو کے اندر ہے کیا، گفتگو کیا ہوئی ہے. لیکن اگر میں ایک اس میں اگر کا لفظ بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر تو یہ آڈیوز جینون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کھیل بہت گندا ہو چکا ہے، بہت زیادہ، کہ اس حد تک پرسنل لیول کی گفتگو بھی جو ہے وہ اب لیک ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ بہت ہی پرسنل لیول کی ہے. مطلب اگر سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ آڈیو جینوئن بھی ہے کہ نہیں، ظاہری بات ہے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. اور اگر ہے تو پھر جتنی آج تک آپ نے آڈیو سنی ہے نا، میرا خیال میں اس سے زیادہ اخلاق سے گری ہوئی آڈیو آپ نے نہیں سنی ہوگی جو میں سن چکا ہوں. تو اس لیے اور اس سے لگ رہا ہے کہ اب کھیل بہت گندا ہونے والا ہے، بہت زیادہ گندا ہونے والا ہے. اور وہ جن چیزوں کا ہم ڈھکے چھپے الفاظ میں سرگوشیوں کے اندر کونے خدروں میں بیٹھ کے بات کرتے تھے نا، وہ کوئی آڈیو ہے گی ہے، کوئی ویڈیو ہے گی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان گیٹس کے کھلنے کا وقت آ گیا اور یہ سلسلہ اب شروع ہونے لگا. تو اللہ بچائے اس چیز سے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ نہ کرے، میں خود یہ بات کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ یہ آڈیو جینون ہو. میں خود یہ دعا کرتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت بڑا شوق ہوگا اگر یہ واقعی پروف ہو گیا کہ وہ آڈیو جینون ہے. بس میں میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہم نے بات کر لی، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، عثمان بزدار صاحب کے اوپر پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ کافی حملے کیے اپنے انٹرویو کے اندر. تو عثمان بزدار صاحب نے بھی نکی جی جیڑی ہے نا چیخ ماری ہے. نکی جی وہ جو ایک فلم تھی نا نکی جی، ہاں، تو نکی جی چیخ ماری ہے. انہوں نے کہا 3.5 سال صوبے کی میں نے خدمت کی، جو کیا اس پر میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے پنجاب میں ریکارڈ ترقی یافتہ کام کرائے، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. تمام پولیس کا دل سے احترام کرتا ہوں، امید ہے ان کے ساتھ ہم چل کر آگے چیزوں کو بہتر کریں گے. میرے پاس کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں، لیکن یہ موقع مناسب نہیں کہ آج باتیں کروں. مجھ پہ تنقید پی ٹی آئی کے بیانیے پر تنقید ہے. اوہ میں صدقے، مطلب عثمان بزدار صاحب کا بیانیہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہو گیا. جے گل ادھر ایتھے تک پہنچ گئی ہے نا، میں تو کہنا صلح ہی کر لیں. پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر عثمان بزدار صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ، اور ان پہ اگر تنقید پی ٹی آئی پہ تنقید ہے نا، تو پھر بہتر ہے کہ صلح ہی کر لو. یہ گل اینے معصوم آدمی ہے یار، وہ کچھ تو بیچارہ آگے سے تسی اینا کٹو انہوں بہ گئے، وہ بیچارہ ایڈی جی گل نہ کرے. مطلب اینا تو رائٹ بنتا ہے نا، ایڈا تو رائٹ بنتا ہے کہ وہ اتنی سی آواز نکالنا تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ بھائی میرے نال ظلم ہویا، بس کرو خدا دا واسطے. مجھے چپیڑے مار رہے، مینوں جڑا لیا والا سی انہوں تسی کچھ کہندے نہیں ہیں. وہ تو بیچارہ اس حد تک آ گیا ہے کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے تو لا کے بٹھا دیا گیا تھا یہاں پہ، میں آپ آیا سی، میں کیا سی مینوں وزیر اعلیٰ بناؤ، نے بنایا مینوں، عمران خان نے بنایا مینوں کی کہندے انہوں گل کرو پائیں. تو یہ عثمان بزدار صاحب کی مجھے یقین کیجئے میری دلی ہمدردی ہے، دلی ہمدردی ہے. پرویز الہی صاحب کو جس طرح انہوں نے جنرل باجوہ کے لیے آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے بھڑ جاتے ہیں، تو عثمان بزدار کی خاطر بھی ڈائریکٹلی عمران خان پہ حملہ کرنا تھا نا. یہاں پہ آپ کو مٹی نرم ملی، آپ نے عثمان بزدار کو رگڑ دیا ہے. وہاں پہ باجوہ صاحب کا معاملہ تھا، اس کے اوپر آپ چڑھ گئے عمران خان کے اوپر. خبردار جنرل باجوہ نے کچھ کیا تھا. عثمان بزدار صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر ہیں، میں پوری طرح آپ کو سپورٹ کروں گا. اینا دی ایسی دی تیسی ایمی خامخواہ جہاں آپ وہ دیکھا پنچنگ بیگ بنا دیا آپ کو. نہیں، آپ بالکل بے فکر ہیں. بڑا زبردست کام کیا آپ نے 3.5-4 سال، مثالی کام ہے. انہوں نے خود بھی کہا ہے میں نے جتنی ترقی میرے دور میں ہوئی ہے شاید ہی پنجاب کی تاریخ میں کبھی ہوئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بزدار صاحب.
میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اللہ کرے کسی طرح میرا ووٹ بھی تونسا چلا جائے لاہور سے, میں آپ کو ہی ووٹ ڈالوں گا, پاویں اور کوئی پائے نہ پائے, میں ضرور ڈالوں گا, آپ بے فکر ہیں آپ, میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا جی, اوپر سے عمران خان صاحب نے کل کچھ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی, کچھ اینکر پرسنز, اس میں ہمارے بھائی اجمل جامی صاحب بھی شامل تھے, ہمارے بھائی عمران ریاض خان بھی شامل تھے, عارف حمید بھٹی صاحب بھی اس میں شامل تھے. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ انٹریکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ. اس کے اندر انہوں نے گفتگو کی کہ جی دستخط شدہ سمری میرے پاس موجود ہے پنجاب اسمبلی کی, اور میں جمعے کو گورنر کو بھیج دوں گا. میں بندہ پوچھے بھائی جان آپ کس حیثیت سے بھیجیں گے, آپ کا کیا اسٹیک ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, آپ بھیج نہیں سکتے, یہ وزیر اعلیٰ نے بھیجنی ہوتی ہے. چلیں خیر, جامی صاحب نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب بڑے پر امید نظر آئے, انہیں لگتا ہے کہ شاید مذاکرات سے کوئی راہ نکل آئے گی. پچھلے جمعے انہوں نے خود بتایا کہ پچھلے جمعے پرویز الہی اور چودھری شجاعت نے اکٹھے جمعہ پڑھا جس میں دوست ملک کی اہم شخصیت بھی شریک تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ تقریر سے پہلے پرویز الہی نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جنرل باجوہ کے خلاف بات نہیں کریں گے, تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں. تو یعنی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی پرویز الہی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. یہ انہیں وہی ہو گیا نا, کیونکہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی میرا ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تھا, میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے جنرل باجوہ کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی, یہ اور میری یہ 2:30 بجے میٹنگ ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. فواد چودھری صاحب ایکچولی کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہمارا اس معاملے میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ کچھ طے نہیں ہوا تھا. تو اب دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے, یا عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پرویز الہی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ پرویز الہی پھر ایسا رد عمل کیوں دے رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے پرویز الہی کا جنرل باجوہ کے ساتھ تجربہ اچھا رہا ہو, میرا اچھا نہیں تھا. تو اور میں تو بھرا پڑا تھا, باجوہ صاحب پہ کنٹرول کر رہا تھا کیونکہ باجوہ پہ تنقید سے فوج کو بھی نقصان ہو سکتا تھا. مجھے سب سے بڑا دھوکہ جنرل باجوہ کی صورت میں ملا ہے. پھر جامی صاحب نے سوال کیا کہ جی صدر اور اسحاق ڈار کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس سے پر امید نہیں ہوں, لیکن ہو سکتا ہے ان مذاکرات سے انتخابات کی کوئی تاریخ نکل آئے. اور یہ جو اسمبلی کی تاخیر میں 1 ہفتے کی تاخیر ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو یعنی کہ پی ڈی ایم کو عقل آ جائے. خان صاحب نے کہا کہ ہمارے اوپر تشدد اور مقدمات کی جنرل باجوہ خود مانیٹرنگ کیا کرتے تھے. پھر ان سے سوال کیا کہ آپ 2 سال بعد جنرل فیض کو سیاست کی دعوت دیں گے, تو خان صاحب نے لفظ کوئی نہیں بولا لیکن جسچر کے ذریعے کہا کہ یہ بات قبل از وقت ہے. تو یہ گفتگو جناب ان کی جو ہے وہ انٹریکشنز جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ بھی عمران خان صاحب کو کوٹ کیا گیا ہے کہ جی آپ جنرل باجوہ کے اوپر, یہ غیر ملکی میڈیا سے انہوں نے ایکچولی گفتگو کی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میری حکومت گرانے کا واحد ذمہ دار جنرل باجوہ ہے. اچھا, امریکہ کے حوالے سے امریکہ کی کتنی مداخلت تھی یا نہیں تھی, یہ اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تحقیقات کر لیں. جنرل باجوہ کے حوالے سے تحقیقات بھی سانو کوئی لوڑ نہیں ہے گی, وہ اسی ورڈک دیتا ہے کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے کرائی ہے. امریکہ البتہ جو ہے نا, وہ پہلے ہم لوگ امریکی سازش اور وہ سارا سائفر سوفر سارا کچھ ہم نے کر دیا تھا. اب چونکہ ہم نے لپیٹنا ہے, وہ جس طرح میں کہتا ہوں نا پنا لپیٹنے کا ٹائم آ گیا, تو وہ چونکہ اب آپ نے پنا لپیٹنا ہے, تو اب وہ امریکہ کے بارے میں ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ تحقیقات کر لیں. البتہ ساڑھے کو جنرل باجوہ دے تو سرٹیفکیٹ لے لو, ہونی لے لو, ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں جنرل باجوہ نے کیا ہے. پہلے ہمارے اندر اتنا تپڑ نہیں تھا 29 نومبر سے پہلے کہ ہم جنرل باجوہ کا نام لے سکتے. ہم میر جعفر کر کے کھیل رہے تھے کیونکہ ہمارے اندر تو ہمت نہیں تھی. اسی قوم نو اعلان تو اسی بہادر بنو. بہادر قومیں جو ہیں وہ جاگتی ہیں, بزدل کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. پر اسی جنرل باجوہ کا نام نہیں لینا ہے. ہم نے جنرل باجوہ, میں یہی تو کہتا ہوں نا, پوری قوم کو آگے لگا دیتے ہیں, پوری قوم کے بچوں کو آگے لگا دیتے ہیں. جنہ 18 19 20 21 22 سال کا مڈا ہے نا, وہ دماغ خراب کرتا ہے. اپنے والے باہر بٹھائے نے, اپنے جڑے 2 ہے نا انہوں نے باہر بٹھایا. ان کو نہیں لے کر آئیں گے, ان کو نہیں کہیں گے چل پتر جی ٹی روڈ سے چل میرے نال, کھا ذرا سڑکاں دی خاک چھان دوں بھی, ان کو نہیں لے کر آئیں گے. لوگوں کو بیوقوف بنائی جاؤ. اس پہ آگے پھر یہ فرماتے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف بات کرنے پر آرٹیکل 6 لگنے کا ڈر تھا, اس لیے میں جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہا تھا. اے ویکھ لو کڈا بہادر ہے, کتنے بہادر ہیں جناب خان صاحب. مجھے ڈر بڑا لگتا ہے آرٹیکل 6 نہ لگ جائے. میں نے لوگ ویسے کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہتے صحیح ہیں کہ خان صاحب جیل جانے سے بھی بہت ڈرتے ہیں.
آصف علی زرداری صاحب نے ان کے ایک فیئر کے بارے میں ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک سچ ہے نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب چپکلی سے بڑا ڈرتے ہیں، اور جیلوں میں تو آپ کو پتہ ہے منہوس مارے پتہ نہیں کیڑا 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 مکوڑا ہوتے ہوں. تو یہاں پہ میں اپنے کپتان کی بہادری کے صدقے جاؤں کہ وہ کہتے ہیں مجھے آرٹیکل 6 لگنے کا ڈر تھا، اس لیے میں جنرل باجوہ کا نام دی لیتا تھا. ہوں ساڈے کو کروا لو. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، سانو بھیڑا جڑا نا وہ موجودہ آرمی چیف ہی بڑا لگتا ہے. جنرل عاصم منیر بھی ہمیں بہت برے لگتے ہیں، بہت زیادہ برے لگتے ہیں. ہم نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ وہ تعینات نہ ہو، آرمی چیف تعینات نہ ہو. لیکن کیا کریں، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا سارا کچھ. کیا کرتے ہیں ہم نے تو کامران خان کے شو میں یہ یہاں تک کہہ دیا تھا، یہی جنرل باجوہ جس نے ہماری حکومت گرائی، ابھی کہہ رہے ہیں نا، یہی جنرل باجوہ جس نے ہماری حکومت گرائی، ہم ان کو ایکسٹینشن تک دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. آپ ہماری دریا دلی دیکھیں، آپ ہماری دریا دلی دیکھیں کہ ہم نے اس جنرل باجوہ کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری حکومت گرائی، جو کہ جس نے اتنے پیڑے کام کیے ہیں، دنیا دا سب تو پیڑا کام، انہوں نے کہا آج تک کسی نے وہ کام مذاق کیا ہی نہیں ہمارے ساتھ جو جنرل باجوہ نے کیا. لیکن آپ ہماری دریا دلی دیکھیں، کتنے بڑے پتھر کو دل کے اوپر رکھ کے ہم نے کامران خان صاحب کے شو کے اندر ان کو پھر بھی ایکسٹینشن دینے کی بات کی. وجہ آپ سوچیں کیا وجہ ہوگی اس کی، کیا وجہ ہوگی کہ جنرل باجوہ ہمیں منظور تھا، لیکن پھر بھی اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہمیں جنرل عاصم منیر منظور نہیں تھا، کہ کسی طرح ان کا رستہ بس رک جائے، عاصم منیر کا رستہ رک جائے بس کسی طرح. اب خبردار کسی نے ہم سے عاصم منیر کے بارے میں سوال کیا تو ہمیں آرٹیکل 6 سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے آرٹیکل 6 سے. اور پھر ہمارے پیارے تجزیہ کر کہتے ہیں انقلاب آ گیا ہے، انقلاب. وہ لیڈر آرٹیکل 6 کو ڈرتا جے اہل ہے، یہ انقلاب آئے گا اس طرح. صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. حقیقی آزادی، آرٹیکل 6 کے بارے میں خبردار کسی نے بات کی تو حقیقی آزادی، بس حقیقی آزادی. آرٹیکل 6 کے بارے میں کسی نے بات نہیں کرنی. پہ آ جائے آرٹیکل 6 حقیقی آزادی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.